السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ سب سے پہلے بات کریں گے بھارت میں جو یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس پہ بات کریں گے۔ بھارت میں یورینیم کی اسمگلنگ کرنے والا گروہ بھی گرفتار ہوا۔ یہ بھی ایک تسلسل سے واقعہ ہے بھارت میں جس کا عالمی برادری کوئی نوٹس نہیں لیتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر جو ہمارے یہاں ISI کے سابق سربراہ کی گرفتاری ہوئی ہے، اس کے بعد بھی کچھ فوجی ریٹائرڈ افسران کی گرفتاری ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے بعد آئیں گے بنگلہ دیش کی حکومت جو تبدیل ہوئی، وہاں جو سیاسی انقلاب آیا، اس کے پیچھے کیا کیا اور باتیں تھیں، کیا وجوہات تھیں، ایک دفعہ پھر اس کا ذکر کریں گے۔ اور پھر بات کریں گے ایران اور اسرائیل میں ممکنہ تصادم کی۔ ابھی تک تو ایران نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے رپورٹس کے ذریعے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک تقابلی جائزہ پیش کریں ان کی حربی صلاحیت کا اور ان کے اختلافات کیوں ہوئے اس پہ۔ یہ دو رپورٹس ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد کریں گے غزہ کا ذکر کریں گے۔ غزہ میں درندگی جاری ہے، اگرچہ جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہیں آج کے موضوعات۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ دیکھیے، جو بھارت کا یوم آزادی ہے، ویسے تو کشمیر کے لوگ اور اکثر مسلمان وہاں کے جو ہندوستان کے ہیں وہ اس کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں، لیکن خود بخود ایک واقعہ ایسا ہو گیا 15 اگست کو کہ وہاں پر ایک جو خاتون تھی کولکتہ میں، اس کا ممیتا دیبناتھ تھا، وہ 31 سالہ ان کی عمر تھی، جوان تھی اور ڈاکٹر تھی۔ وہ بہت کئی گھنٹے کام کرتی رہی ہے، 30 گھنٹے سے زیادہ، اور پھر آگے وہ اپنے وہاں پہ سوئی ہے تو اس کے ساتھ میں اس کی آبروریزی کی اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا، تو یوم سیاہ بن گیا وہ۔ تو اب تمام وہاں کے جو انڈیا کے جو جتنے بھی سیلیبریٹیز تھے، جتنے بھی اہم شخصیات تھے، انہوں نے پھر جہاں مبارکباد دی، اس کے بعد فوری طور پر کہا کہ اس خاتون کا جو مرڈر ہوا ہے، اس کے ساتھ جو بے حرمتی ہوئی ہے، وہ ڈاکٹر کی، جو کہ ایک ایسے پیشے سے منسلک تھی جو انسانیت کی خدمت سے تعلق ہے، اس کو وہ خدمت کر کے آئی اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو مار دیا گیا۔ تو ان کو لوگوں کو پکڑا جائے جو کہ بڑے ظالم ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ایسے دور میں جہاں مودی کی حکومت ہے وہاں ظالموں کی کمی نہیں ہے، اور مودی کی پارٹی کے لوگ ہی ہوں گے جو انہوں نے یہ کام کیا ہوگا، کیونکہ وہی جو ہے بے مہار جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں۔ ہر طرح کی آزادی ان کو میسر ہے، جو کہ بدماشی اور لچہ گری اور دہشت گردی اور زیادتی اور سینہ زوری اور سب اور یہ اس قسم کے جو مقام ہیں جس کے اندر عورتوں کی بے حرمتی کرنا، یہ ان کا معمول کا کام ہے۔ اور جس طرح کی ٹریننگ دی گئی ہے، جس طرح کی فضا بنائی گئی ہے، اس کے نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ جو کہ اتنے اہم پیشے سے، جو کہ اتنا ہی معزز پیشہ ہے، خدمت کا پیشہ ہے، انسانیت کی خدمت کا پیشہ ہے، اس پیشے سے وہ ڈاکٹر جو ہے جب وہ باہر نکلتی ہے اور آرام کرنے کے لیے جاتی ہے تو اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس نے کہ پورے ملک میں انڈیا کے اندر ایک کوہرام مچا دیا ہے اور اسے یوم سیاہ کے طور پر یعنی آزادی کا جو ہے داغدار بنا دیا ہے، اور داغدار اجالا اور داغدار جو ہے دن بن گیا ہے۔ جو جیسا کہ فیض نے کہا کہ یہ داغدار اجالا، یہ شبگیردہ سحر، جو وہ یہ شبگیردہ سحر ہوئی ہے، وہ اس عورت کی وجہ سے انڈیا کی جو آزادی تھی وہ خاک میں مل گئی ہے، اور اس کو بلیک ڈے کے طور پر منایا جا رہا۔ پھر اس کے علاوہ بھارتی فوج کی بربریت جو ہے وہ جاری ہے، اور وہاں پر 4 کشمیری جو ہے شہید کیے گئے ہیں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ اسلحہ استعمال ہوا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ سب جھوٹی خبریں ہیں، اور اس میں کیپٹن بھی ان کا مارا گیا ہے، ایک جو وہاں کا جو ہے مزاحمت کا جو کر رہے تھے تو ان کا کیپٹن ہلاک ہو گیا ہے۔ تو اب جو 4 وہاں کے جو بھارتی فوج کی فائرنگ شہید ہونے والے ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا ہے پکڑنے کے بعد میں گرفتار کیا جاتا ہے، مارا نہیں جاتا ہے، لیکن ان کو مار دیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ خوفناک ایک بات بھی لوگ کر رہے ہیں، اور انسانیت سے سوچ ظلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے۔ انڈیا کے جو بلاگر ہیں، جو بڑے بڑے اہم بلاگر ہیں، جو بہت اچھے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ کوئی ہاٹ وار کے لیے تیاری نہیں کر رہے، بلکہ ساری کی تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں تو ان کو بلے بھی ملتے ہیں، ان کو نام بھی ملتا ہے، ان کو پروموشن بھی ملتی ہے۔ تو انہوں نے بس یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے، کشمیریوں کو پکڑو، مارو، اور بلے اپنے جو ہے ان کو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں اور ان کو انعام ملتا ہے، ان کو پروموشن ملتی ہے، تو بس یہ کام کرتے ہیں جھوٹا، اور وہ انہوں نے اس طرح کر دیا ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ کسی جنگ کے لیے تیاری نہیں کر سکتے، ان کی فوج جو ہے وہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر ایک بڑا کام کرنے کے تیار ہوتی ہے،
اور جتنے بھی اچھے بلاگر ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس انداز کا شرنگیزی پھیلا رکھی مودی نے اپنے الیکشن کے اندر 100 سے زائد مرتبہ مسلمانوں کے خلاف شرنگیزی پھیلائی ہے. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ ہیومن رائٹ کہنا ہے کہ الیکشن کے مہم کے دوران 100 سے زائد مرتبہ مسلم مخالف شرنگیزی پھیلائی ہے. انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انتخاب کے سلسلے میں چلنے والی الیکشن کی مہم کے دوران 100 سے زائد تقریروں میں مسلم مخالف نفرت انگیز پھیلائی. اس طرح سے کہ اس تقاریر کی انہوں نے اور دیگر اقلیتوں کو بھی نشانہ بنایا. تنظیم نے مودی کی مسلم مخالف تقریر کا اسلامیہ فوبیا بیان قرار دیا. کشمیر کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم کی الیکشن مہم کے دوران کی گئی تقریر سے متعلق سروے کی جائزہ رپورٹ میں جاری کی گئی ہے. اس کے مطابق انہوں نے رواں سال ہونے والے انتخاب کے دوران سیاسی مہم میں 173 تقریریں کی ہیں جن میں سے 110 مسلمانوں کے خلاف تھیں. ساتھ ہی ان میں دیگر اقلیتوں کو بھی نشانے میں رکھا گیا. ہیومن رائٹ واچ ایشیا کے ڈائریکٹر ایلن پیئرسن نے بتایا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم کی نفرت انگیز تقاریر کے عوام کے لیے عالمی سطح پر حقیقی خطرات لاحق ہیں اور بعض دفعہ لوگ پر براہ راست جسمانی طور پر حملہ کیا گیا اور قتل کر دیا گیا. نریندر مودی نے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے بارے میں جو دعوے کیے ہیں وہ بے بنیاد اور اشتعال انگیز تقاریر ہیں جیسے مسلمان عیسائیوں اور دیگر مذہب پر مظالم ہوں گے جو پہلے ہی مودی سرکار کے مظالم اور تعصب کا شکار ہیں. یہ باتیں تو اب ہیومن رائٹ واچ کرنے لگ گئی ہے لیکن مودی اور گوروں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. جو کہ اب جو صورتحال ہے وہ اتنی سنگین ہے کہ جو بہیمانہ ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونے کو نام نہیں لیتا. جی میرے صاحب یہ جو خواتین والا معاملہ ہے نا اس پہ ان کے بالی ووڈ کے جو فنکارہ ہیں وہ بھی میں نے کہا نا کہ جتنے بھی جو پرسنالٹیز ہیں وہ سب کے سب کھل کے میدان میں آئی ہیں. وہ کچھ کا کہنا ہے کہ دہلی غیر محفوظ ہے اور اگر وہاں پہ سفر کریں تو ہمیں ڈر لگتا ہے. وہ دراصل وہ محفوظ ہیں بلکہ کوئی جگہ ان کی محفوظ نہیں ہے, پہلے بھی محفوظ نہیں تھی. جی کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو کھلونا سمجھتے ہیں. اب دوسری بات کر لیں جب جی اب آ جائیں ذرا بھارت کی ایک اور بھارت کی ریاست بہار میں 3 مشتبہ افراد تابکاری کے مواد ضبط کیے گئے ہیں. بھارت کی ریاست بہار میں 3 مشتبہ افراد سے تابکاری کا جو مواد ضبط کیا گیا اس کی مالیت جو ہے وہ کوئی کروڑوں روپے پر ہے اور 5 گرام تابکاری ہے 5 گرام جو بہت بڑی بات ہوتی ہے. سال 2022 میں 2 بھارتی شہریوں کو نیپال میں یورینیم مادہ غیر طور پر رکھنے پر فروخت کرنے کی کوشش کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا. بھارتی شہریوں نے یہ مبینہ طور پر بھارت سے اسمگل کیا تھا. مئی 2021 میں اسکریپ ڈیلر نے 7 کلو تابکاری یورینیم برآمد کیا جس کی مالیت 200 ملین روپے تھی. گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران 200 گرام سے زائد جوہری تابکاری زیادہ مبینہ طور پر بھارتی تنصیبات سے غائب ہو چکا ہے. بھارت میں جوہری مواد کے نقصان چوری کے مواد متواتر واقعات بھارتی نیوکلیئر سیکورٹی کی ناکامی کی نشاندہی کرتے ہیں. بھارت میں تابکاری کے مواد کی چوری اور فروخت کے بار ہونے والے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. مودی سرکار کی غیر ذمہ داری کے باعث عوام زندگی خطرے میں پڑ گئی ہیں. مودی سرکار کی غیر ذمہ داری سوچ کی بدولت آج بھارت میں عام لوگ تابکاری مواد ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہیں. بھارت میں تابکاری کی مواد عام شہریوں کے دست میں ہونے کی خبروں کے بعد مودی سرکار شدید تنقید زد میں آ گئی ہے. یہ 50 گرام والا یہ جو واقعہ ہوا ہے نا یہ 50 گرام برآمد ہوا. ہاں 50 گرام جو برآمد ہوا اس کی مالیت بھی 850 کروڑ روپے ہے. جی اور معمولی کی قیمت نہیں ہے اس کی. اس سے پہلے 200 کلو گرام ان کے یہاں چوری ہو چکا ہے. جی تو پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اس پر رد عمل آیا. اس نے کہا کہ جوہری دیگر پیغام کے فروخت پر تشویش کا اظہار کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا غیر طور پر انتہائی تابکاری اور زہریلا مادہ ایک گینگ کے قبضے میں پایا گیا جس پر تشویش ہے. اب یہ سارے الزام پاکستان پہ لگاتے تھے جی کہ صاحب یہ چوری ہو جائے گا تو کیا ہوگا, یہ ڈرٹی بم ہوگا تو کیا ہوگا. تو بھائی ڈرٹی بم تو وہ بنا لیں گے جس طرح جب چاہیں جب. 200 کلو گرام اگر چوری ہو جائے تو بھائی 200 کے 50 گرام سے ڈرٹی بم بن جاتا ہے. جی تو وہ تو خود ہی مر جائے گا خود ہی. وہ اس کے جو بھی ہاتھ لگائے گا وہ بھی مرے گا. جس نے بھی ہاتھ لگایا ہوگا اس سے وہ بھی مرے گا. وہ تو کہاں بچے گا, اس کو کوئی نہ کوئی بیماری تو ہو چکی ہوگی. تو ترجمان دفتر خارجہ نے کہا غیر قانونی طور پر انتہائی تابکار اور زہریلا مادہ ایک گینگ قبضے میں گیا جو گینگ کے قبضے میں جانا خطرناک بات ہے. کے مطابق مواد کی مالیت 10 ملین امریکی ڈالر ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 2021 میں تابکاری چوری کے 3 واقعات بڑے واقعات ہوئے تھے جو ہم نے رپورٹ کر دیے. پہلے بھی ہم نے اپنے اس میں سچ بات میں کیے تھے اور آپ بھی اس میں کر دیے ہیں. اس میں ایک اصل بات یہ ہے کہ یہ تسلسل سے واقعات ہیں اور 2021 میں تو 3 واقعات ہوا ایسے ان کے گروہ پکڑا گیا. لیکن بھائی یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ IAEA کی طرف سے محسوس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ بیچتے ہیں جی اور اس سے پیسے کماتے ہیں. بس بات یہ ہے. یعنی وجہ سے یعنی مودی نے یہ بھی ایک پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے. اور بہانہ بناتے ہیں کہ وہ لے کے بھاگ گئے, وہ چوری ہو گیا. کسی سائنسدان کو مار دیتے ہیں, کسی کو کچھ کر دیتے ہیں, لیکن یہ پیسے کا کام کر رہے ہیں.
اب جس طرح سے عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اسی طرح سے اور بھی کچھ ہو رہا ہے. جی تو وہاں پر ایک رول آف لا کا کوئی چیز موجود نہیں ہے. آپ کے یہاں مظاہرے ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو کوئی عورتوں کی بے حرمتی نہیں ہو رہی. ایٹمی مواد کی چوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل. جو ہمارے پاس نظام ہے وہ اتنا سخت ہے کہ وہ کوئی بھی یہاں پر یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایٹمی مواد کو ایک انگلی بٹھا لے. ہمارا سسٹم بہت سیکیور. ماشاء اللہ. جی نہ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. میرے صاحب آج اگلے موضوع پہ جی ISI کے سابق سربراہ کی گرفتاری. جی زین صاحب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ISI کے سربراہ کو گرفتار کیا ہو، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی کوئی ISI کے سربراہ گرفتار نہیں ہوا. دو پہ الزامات ہیں. ایک تو یہ کہ ایک بڑا جو بلڈر تھا، جو بیچاری خاتون جو تھی وہاں سے برطانیہ سے آئی تھی، بہت پیسے والی خاتون تھی، اور اس نے آ کے وہ ایک سٹی بنائی، اس کے بھائی کو مروا دیا، اور اس کے بعد میں آپ اس کا انتظام کر کے بیٹھ گئے، اس کے مالک بن کے بیٹھ گئے، اور پھر پیسے انہوں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور پیسے اربوں روپے کھا گئے. ایک تو یہ الزام ہے ان کے اوپر، یہ الزام فیصلہ ہوا سپریم کورٹ سے. اس کے بعد میں دوسرا الزام یہ ہے کہ جس وقت وہ جب ہٹے، آپ نے ان کو ہٹا دیا گیا، تب بھی وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ وہ بھیا استعفیٰ دے دیا. تو اس کے بعد آپ کا جو رول ہے 2 سال تک آپ سیاست نہیں کر سکتے، 2 سال آپ کسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہو سکتے. جی آپ نے 2 سال اس وقت بھی استعفیٰ جاری رکھا. اس پہ بات کریں گے لیکن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب بنگلہ دیش والا ذکر کر لیں. بنگلہ دیش کی بات جو ہے زین صاحب یہ ہے کہ میں اس کو حسینہ واجد کو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ قاتلہ ہے، یہ بہت زیادہ ظالم عورت ہے. 15 سال تک میں خود حیران ہوں کہ بنگلہ دیش جیسے لوگ جو کہ کسی صورت میں بھی حق و صداقت کی بات کو نہیں چھوڑتے ہیں، اس کے ظلم کو کیسے برداشت کرتے رہے. یہ بڑی عجیب بری بات تھی. جی اب بات یہ ہوئی ہے کہ وہ اب بھی نہیں اٹھے ہیں، ابھی بھی امریکہ نے ان کو اٹھایا ہے. اور امریکہ نے کیوں اٹھایا ہے؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ مارٹن نامہ ایک جزیرہ ہے 12 کلومیٹر فاصلے پر مین لینڈ کے، وہ مین لینڈ پہ وہاں پر وہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ 80.06 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہ جزیرہ ہے، اس پہ وہ اپنے اڈا بنانا چاہتا ہے. اور اور بہت سارے جزیروں ملا کر ایک صحیح ریاست بنانا چاہتا ہے. اور وہاں پر سے اس کو روکنا چاہتا ہے. ان کا 1 بیلٹ 1 روڈ کا جو راستہ آ رہا ہے اس کا چائنا کا، اس کو روکنا چاہتا ہے. وہ اس نے کہہ دیا، حسینہ واجد نے کہہ دیا کہ میں وہ جگہ نہیں دوں گی. اگر وہ بچے یہ اٹھتے اس بات پر کہ وہ قاتلہ ہے تب تو ایک الگ بات تھی، لیکن یہ تو اٹھے اس بات پر ہیں، نکالا اس کو اس بات پہ گیا کہ وہ وہاں پر اس نے انکار کر دیا تھا کہ میں یہ آپ کو نہیں دوں گی. اور اب آپ بٹھا دیا اس کو آدمی لا کر جو گرامین بینک کے صدر صاحب ہیں، جو کہ خود امریکن ایجنٹ ہے، ڈاکٹر محمد یونس کو. ڈاکٹر محمد یونس صاحب جو ہیں، میں ملا ہوں 2010 میں ان سے وہاں پر ڈھاکہ میں. اور وہ کلیئر کٹ ان کی بیوی امریکن ہے. لیکن انہوں نے کچھ کام ایسا کیا ہے بنگلہ دیش کے لیے کہ اس کا ٹھیک ہے. اب بھائی اتنا بھی کام نہیں کیا ہے، لیکن اب اگر آپ کو وہ جزیرہ دے دیں گے تو آپ نے کیا کام کیا؟ آپ تو ملک کو بیچ رہے ہو. لیکن ابھی ظاہر ہے اس پہ بھی یہ سوچیں گے نا. کہاں سوچیں گے؟ ابھی جب لڑکوں کو یہ معلوم نہیں کہ مسئلہ کیا ہے. لڑکے جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ وہ یہ اعلان کریں کہ صاحب یہ جزیرہ نہیں دے دیں گے. وہ حسینہ واجد نے بہرحال اس کی تصدیق نہیں کی کہ ان سے اس طرح کا مطالبہ کیا گیا تھا. نہیں کر دیا اس نے. اور ایک ویب چینل یہ خبر دی تھی، ایک انڈین ویب چینل ہے جس کا نمبر ریٹنگ میں 12,605واں نمبر ہے. نہیں جو کچھ بھی ہو آپ ریٹنگ ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم نے تو خود اپنے طور پہ پتہ کیا. ہاں لیکن یہ بات انہوں نے ابھی تک ان کی پارٹی کی طرف سے بھی اس پہ کلیم نہیں ہوا. اس نے تصدیق کر دی ہے حسینہ واجد نے. ابھی آپ نہیں کہیں گے مجھے اس لیے نکالا گیا جزیرے کی وجہ سے. تو بہرحال چلیں اب یہ دیکھیں، اب یہ ریجن میں تو پھر یہ امریکہ کی جو مرضی ہے وہ تو پوری طرح چل رہی ہے. وہ تو ایک بات ہے، اب اس کو کیسے مانیں گے؟ مارٹن کے جزیرہ نہیں دینا چاہیے آپ کو، بس باقی خیر ہے. بالکل تو کوئی اعتراض نہیں. آپ حسینہ کو نکالو، مارو پیٹو ہماری بھلا سے، کیونکہ وہ بھی ظالم عورت تھی. اس نے کون سے انصاف کیا ہے؟ اس نے 50-70 بوڑھوں کو مارا. جی ایسی ظالم عورت کہاں ملے گی؟ جی میرے صاحب ذرا آپ ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس پر آ جائیں. اچھا آپ نے اس پہ بندش لگا دی ہے کہ بھائی آپ صرف جنگ بندی میں بات کریں. ہاں لیکن آپ اگر ہم ایک رپورٹ دکھا دیں پہلے کہ ان کا جو تنازع ہے، وہ تنازع کی جو وجہ ہے پہلے وہ ایک پتہ چل جائے ناظرین کو. صاحب دیکھیں یہ تنازع تو زیادہ ہوا حماس کے سربراہ کی شہادت کے بعد. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو ایرانیوں کے یہ بڑا سخت ایک دھبا لگ گیا جی کہ ان کے ملک میں، ان کے شہر میں، ان کی دعوت پہ آنے والے شخص کو، اس کے مہمان کو مارا ہے.
جی یہ ایک بہت خطرناک بات ہے ایرانیوں کے لیے بھی، کسی بھی ملک کے لیے بھی، کہ کسی بھی ملک کے آدمی کو اس کی دعوت پہ آنے پر، ان کی حفاظت میں رہنے پر، ایک حساس علاقے میں ہونے کے باوجود اس کو مار دیا گیا۔ اب اس پر ان کی سیکورٹی پہ سوال اٹھتا ہے ایران کی، اور ایران کی سیکورٹی پہ سوال اٹھتا ہے تو ایران کو پھر مجبوراً جو ہے وہ، اگر وہ اپنی سیکورٹی کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے وقار کو بچانا چاہتے ہیں، تو انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جی تو جو کرنے کے لیے جب انہوں نے دھمکی دی ہے، تو اب وہ وہاں سے امریکہ نے ایٹمی میزائل کی جو آپ ڈوزیں بھیج دی ہیں، فلانا کر دیا ڈرانے کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو گیا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی اسلحہ آ گیا ہے، لیکن اب ایٹمی اسلحہ ایران کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ 1-2 بم سے زیادہ بنا سکے ہیں، کیونکہ ایٹمی اسلحہ کی تعداد اگر اس کے پاس اگر 1000 ہوتی یا 100 ہوتی تو پھر امریکہ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنی ایٹمی آواز بھیجتا، یا اس کے بعد اتنی طاقت۔ سینٹریفیوجز اگر ان کے پاس، بھائی سینٹریفیوج کی تو بات نہیں، سینٹریفیوج تو چل رہے ہیں نا مسلسل، وہ تو سینٹریفیوج اگر وہ ہزاروں گھنٹے چلتے ہیں تو جا کے پھر کہیں ایک گرام بنتا ہے، U-235 بنتا ہے، جیسے کہ یورینیم بنتا ہے، جی U-235 اور 237 جو بنتا ہے، تو پھر آپ اس میں جوہری اس میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کا جو مواد بچتا ہے وہ پلوٹونیم میں جاتا ہے، اس کے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ ڈائریکٹ پلوٹونیم پہ جا رہے ہیں یا ڈائریکٹ یورینیم پہ جا رہے ہیں، تو اب یہ آپ جس راستے میں بھی جا رہے ہیں، تو پلوٹونیم کا جو راستہ ہے اس میں چھوٹا بم بنتا ہے، لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جی پھر اس کے بعد میں فیوژن کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ فیوژن کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایک بم کی جو طاقت جو ہے اس کو 100 گنا بڑھا دیتی ہے، فیوژن جو ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے پاس فیوژن بھی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے ایران کہتا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے بدلے اگر اسرائیل وہاں پر روک دے تو ہم ایران تیار ہے جنگ بندی کے لیے۔ جی اچھا، کہ وہ غزہ میں بندی روک دے۔ اگر ٹکراؤ ہوتا ہے، سوال یہ ہے، اگر ٹکراؤ ہوتا ہے نا، تو ہم تھوڑا سا ایک رپورٹ بنی ہے جو تھوڑا سا حربی صلاحیت کا جائزہ دونوں کا پیش کیا گیا ہے، تو وہ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں، پھر سے بات کرتے ہیں۔ ایک کلے کہا جا رہا ہے ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب اس رپورٹ کے مطابق تو دیکھیں کوئی توازن نہیں ہے، اسرائیل بہت آگے سپیریئر ہے، اور امریکہ نے $20 ارب کے ہتھیاروں کو دینے کا بھی فیصلہ کیا، لیکن وہ ملیں گے برسوں کے بعد میں، اور ان کا دفاعی بجٹ بھی $24 ارب کا ہے سالانہ۔ بھائی یہ بحث نہیں ہوتی ہے، بحث یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے پن پوائنٹ پر اگر فرض لیجیے کہ ان کے ایٹمی پروگرام پہ ہٹ کر دیا جی تو بات ختم ہوگی۔ اگر ایٹمی ان کے پاور پلانٹ پہ حملہ کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ کے پاس ایسا بڑا میزائل ہے کہ جو 24 میک کا ہو، جی تو کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ ان کے پاس 7-8 قسم کے جو ہیں دفاعی اثار جو انہوں نے کیا ہے، مثال کے طور پر سب سے بڑا تو آئرن ڈوم کہتے ہیں۔ جی اچھا جی، آئرن ڈوم کے بعد میں ان کے پاس پیٹریوٹ ہے، نہیں، پیٹریوٹ سے پہلے تو ڈیوڈ جی اسٹنگ ہے، ڈیوڈ اسٹنگ ہے، اس کے بعد میں ایرو ہے، ایرو 1، ایرو 2، ایرو 3، جی پھر پیٹریوٹ ہے، پھر دوسرا وہ جو آپ نے کہا کہ بحریہ کا ہے وہ ہے، جی وہ بہت، ان کے پاس 8-9 ہیں۔ تو اب اس سارے باتوں کے باوجود لیکن ایران نے جو حملہ کیا تھا اس میں بہت تکنیک استعمال کی تھی کہ انہوں نے حساب لگایا تھا کہ آئرن ڈوم کتنے کو روک سکتا ہے، ایک 12 کو روک سکتا ہے، ایک 24 کو روک سکتا ہے۔ تو انہوں نے بہت سارے ایک ساتھ ایک کے پیچھے ہی لگا دیے، ایک کے بعد آئے، تو انہوں نے اتنے 300 پھینکے انہوں نے۔ جی پہلے جو پھینکے تو اس کو سارے جتنے بھی تھے ان کو ایران نے یہ حرکت کی کہ ان کے سارے جو ایک جگہ پہ مارتے چلے گئے، تو ان کے جتنے بھی سسٹم تھے وہ بیکار ہو گئے۔ جب ہو گئے تو پھر انہوں نے ڈرون سے بیکار کیا، پھر انہوں نے میزائل بھیجنا شروع کر دیا، کروز بلاسٹک سب چلایا، پھر پلاسٹک بھیجا، اور پلاسٹک کو بھیج کر انہوں نے ان کے فیلڈ کو تباہ کیا، جو فیلڈ کا جو تھا، اور پھر کوئی جہاز بھی ان کو F-35 تباہ کیے۔ تو دنیا کا سب سے جدید ترین طیارہ جو ہے F-35 ہے۔ پر میرے صاحب یہ معاملہ جو ہے تھوڑا عالمی جنگ، مطلب لگ رہا ہے کہ یہیں سے کوئی معاملہ شروع ہو جائے گا۔ بات یہ نہیں، ارمگڈون کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ جی ارمگڈون جس کو ہم آخری مارکا کہتے ہیں، انگریزی میں اسے ارمگڈون کہتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں ذرا یہ جو جنگ بندی والا معاملہ ہے، وہ اگر واقعی جنگ بندی ہو جائے، جس کا میں قطر ایران نے بھی اندیہ دیا ہے کہ اگر آپ غزہ میں بند کر دیتے ہو تو ہم جنگ بندی، ہم انتقام نہیں لیں گے، اور قطر بڑا اس میں کردار ادا کر رہا ہے۔ نہیں، قطر کی بات نہیں ہے، لیکن ایرانی میرے خیال میں یہ بات چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ وہ بیسیکلی آپ کچھ بھی آپ کہہ لیں، ایران کا اپنا وقار بھی تو ہے نا، وہ اس کا وقار بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا میرے صاحب، ساری عمر جو کے لیے وہ تانا سہیں گے اچھا ساری دنیا سے۔ میرے صاحب ایک اور افسوسناک بات ہے کہ امریکہ کھل کے مدد کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات سنیں، جی ہم کوئی بڑھ کے نہیں مارتے کبھی بھی، جی ہم نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں صرف انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ جی اگرچہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارا پاکستان بڑا دشمن ہے، اب تو یہ کہنے لگ گیا ہے نیتنیاہو کہ ایران سے بھی بڑھ کر ہمیں پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جی ہم پھر بھی اس کو کچھ بولتے نہیں ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ ہمیں کرنا ہوگا تو ہم کر لیں گے، جو کچھ بھی ہوگا دیکھا، لیکن ہم ابھی اس سے ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جی اچھا میرے صاحب، یہ جو
آبدوز آئی ہے امریکی جو آبدوز جارجیا سے، ہاں تو یہ کتنی خطرناک رہے گی اگر بھائی ایران نے خطرناک تو بہت ہے نا، یہ تو اتنی خطرناک ہے وہ پورے ایران کو تباہ کر سکتی ہے، لیکن کیا امریکہ کر سکے گا یہ کام؟ تو اب آبدوز کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب پھر وہ آبدوز کیسے تباہ ہوئی آپ کو پتہ؟ وہ بچھاری تھی وہاں پر، وہ مائنس بچھاری تھی، جی اسی میں آگ لگ گئی تو خود ہی تباہ ہو گئی۔ اب انڈیا کہتے ہیں ہم نے تباہ کی، لیکن وہ تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ تو خود ہی تباہ ہوئی ہے، تو وہ اس میں غلطی ہو گئی ہے، جب وہ مائنس بچھاری تھی تو تباہ ہو گئی۔ جی تو اب بیسیکلی بات یہ ہے میرے صاحب، یہ جو جنگ بندی والا معاملہ ہے یہ کیا ضروری ہے اس وقت ہونا، اور کوئی فیصلہ کن کارروائی کرنا بھائی چاہیے اگر حماس کو؟ امریکہ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ بھائی اگر اس سے معاملہ رک سکتا ہے تو وہ شاید یہ کر لے، جی لیکن امریکہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ پاگل ہوئے ہوئے جا رہے ہیں، اگر وہ بھی یہودی بنے ہوئے ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر یہ جنگ بندی نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں، جی اور یہ جنگ ہو کے رہے گی، اور یہ اب بیسیکلی آرمگڈون کی طرف ہی جا رہی ہے آئندہ۔ اور آپ کتنے بھی کچھ بھی کر لیں، مسلمان جو کھول رہا ہے اندر 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 اندر، وہ ضرور اس کا نتیجہ نکلے گا۔ ایران کی اپنی عزت کا سوال اتنا سخت آ گیا ہے کہ اس کی عزت بحال نہیں ہو رہی جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے۔ اگر وہ بدلہ نہیں لیتا ہے تو ایران ساری عمر جو ہے نکو بنا رہے گا، اس لیے کہ وہ رئیسی صاحب کے معاملے پہ تو وہ چپ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں۔ ثبوت تو دیکھو بات یہ غلطی تو ان کی کھل اپنی کے ہے کہ رئیس صاحب کو کیوں بھیجا آپ نے؟ آذربائیجان ان کا دوست ملک نہیں ہے، غلط موسم میں، غلط خراب موسم میں غلط جگہ پہ بھیج جی دیا آپ نے۔ جی ناٹ اے فرینڈلی کنٹری، آذربائیجان فرینڈلی کنٹری نہیں ہے ان کا، جی تو ان کے ساتھ میں ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ وہ صلح کرنے گیا تھا، وہ بیچارے غریب کو مر گیا وہاں پر۔ جی یہ تو ترکی نے بتایا ان کو کہ تمہارا جہاز یہاں پر ہے۔ لیکن اسماعیل ہنیہ والا معاملہ بڑا سیریس بہت ہے، سنگین ہے بھائی، یہ آپ کا مہمان تھا، آپ کو مار دیا، آپ نے بلا کر مروا دیا اسے۔ اب لوگ تو یوں کہہ رہے ہیں نا، شاید ایرانی وہ ٹائمنگ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ٹائمنگ ایسی ہو۔ نہیں اور میں اس پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایران کو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ خودکشی کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ خطرہ کا معاملہ ہے تو بھائی سمجھ کے کرے، جی کوئی اور دوسرے طرف سے حملہ کرا دے، 10 طریقے ہیں بھیا، ان کو حزب اللہ کو کر دے، آپ عراقیوں سے کہہ دیں کہیں سے بھی کرا دیں، کوئی بڑا میزائل پھینک دیں۔ نہیں پھر ان کے پاس حوثی ہیں، ان کے پاس حزب اللہ والے ہیں، نہیں ان مطلب کے پاس عراق ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ آئرن ڈروم ان سارے پیٹریاٹ کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ 24 میک کا دے سکتا ہے کوئی میزائل؟ ان کے پاس 24 میک کا میں ہے نہیں، اور وہ 24 میک کا میزائل لیں گے تو پھر توڑ سکتے ہیں اس نظام کو۔ جی ابھی تو 24 میک کا کوئی میزائل تو ان کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی آواز سے تیز رفتار 24 گنا رفتار کا ہو تو پھر وہ ان کا سسٹم ٹوٹ سکتا ہے۔ اور شاید وہ یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ پھر ایسی کوئی کارروائی کی جائے جیسے کہ اسرائیل نے کی ہے، اسی طرح کی کوئی کارروائی کر دیں وہ۔ ہاں وہ اگر نیتنیاہو کو مروا دیں تو ٹھیک ہے، ہاں مطلب پھر وہ حساب کتاب تو اسی طرح کا لیول کا بنتا ہے نا پھر۔ نیتنیاہو کو مروا دیں، صدر کو مروا دیں، کوئی ایسی بات کریں تو نہیں، ان کے جو دفاعی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں وہ بھی بہت اہم آدمی ہیں۔ جو بھی ہو وہ تو ان کو حساب میں ایکولائز کرنا پڑے گا ان کو۔ جی ایکولائز اگر کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا، لیکن ختم ہو جائے گی بات۔ جی لیکن شاید ابھی تک اسلامی ملکوں کی طرف سے بھی وہ ان کو رپلائی نہیں ملا۔ اسلامی ملکوں کی طرف سے نہ رپلائی ہونا اچھی بات ہے، اس لیے کہ اسلامی ملک میں جان ہی نہیں ہے۔ اسلامی ملک ہوگا تو اور بھی یہ لوگ جمع ہو جائیں گے، یہ ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں اس وقت، تو کبھی کوئی جرمنی ٹوٹ رہا ہے، اٹالیا ٹوٹ رہا ہے، فرانس ٹوٹ رہا ہے۔ اسلامی ملک جس طرح چل رہے ہیں چلنے تو ان کو، ایران ہی کافی ہے اس کے لیے۔ جی لیکن میرے صاحب وہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی، ان تینوں کو تو انہوں نے کوشش کی کہ سفارتی معاملہ کر کے کچھ معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے۔ 30 منٹ بعد کی بلکہ ٹیلی فون پہ برطانوی وزیر اعظم نے۔ غلط بات کر رہے ہیں، ایک آدمی جس ملک کے اندر زیادتی کر رہا ہے اس ملک کو ہی سمجھا رہے ہیں، اسرائیل کو نہیں سمجھا رہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہاں درندگی کر رہا ہے غازہ میں، اس پہ نہیں روک رہے آپ آپ۔ کچھ نہیں بولتے ہیں۔ جی تو وہ تو ایک انتہائی ظلم کی بات ہے نا، کہ ایک آدمی جو جہاں ظلم ہو رہا ہے اس پہ تو خاموشی ہے، اور جہاں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے اس کو دبا رہے ہیں، آپ نہیں کرو بھائی، یہ جی بات ہے۔ جی جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، اپنا وقار باہر کرنا چاہتے ہیں، وقار کے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے آگے؟ بالکل ٹھیک ہے میرے صاحب، وقت ختم ہوا پروگرام کا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔